سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آیت نمبر 5، 6 اور 7 آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ مجادلہ کی ان تینوں آیات طیبہ میں منافقین کا ذکر ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں باور کرایا ہے کہ تم جتنی چاہے اسلام کے خلاف چھپ چھپ کر محنت کر لو، سازشیں کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عزت اور سرخروئی عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، جو مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا انہیں ذلیل کیا جائے گا، کما کبت الذین من قبلہم جیسا کہ انہیں ذلیل کیا گیا جو ان سے پہلے نبیوں کے مخالف ہو گزرے، مختلف امتوں میں جنہوں نے بھی کی۔ کہانی پڑھ کے دیکھ لو، تاریخ تمہارے سامنے ہے، پچھلے اوراق گردانی کرو، تمہیں نظر آئے گا کہ جتنے لوگوں نے بھی نبی کی مخالفت کی وہ رسوا ہوئے۔ اسی طرح تم بھی ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیات بینات، اور بے شک ہم نے اتاری ہیں روشن نشانیاں سمجھنے والوں کے لیے۔ روشن نشانیاں موجود ہیں، تم سمجھ سکتے ہو، تم پرکھ سکتے ہو، تمہیں نظر آئے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے وہ کبھی محفوظ نہیں رہتے، انہیں ہر حال میں خسارہ ہوتا ہے اور وہ ناکام اور خائب و خاسر ہوتے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یہی ان کا مقدر۔ یوم یبعثہم اللہ، یاد کرو جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا، جمیعاً اکٹھا کر کے سارے اٹھائے جائیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا عَمِلُوا، اور پھر آگاہ کرے گا انہیں جو کچھ انہوں نے کیا، اعمال کھول کے سامنے رکھ دے گا، ایک ایک عمل، ایک ایک کردار، ایک ایک سوچ، ایک ایک فکر، لمحے لمحے کی باتیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ احصاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے، گنتی کر رکھی، اور گنتی ایسی جس میں سے کوئی ایک عمل بھی ضائع نہیں، خواہ وہ برا ہے یا اچھا، دونوں شکلوں میں۔ فرمایا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیک اعمال کیا ہے تو اس روز وہ اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ یا غلطی کی ہے تو وہ اپنے سامنے پا لیں گے۔ فرمایا احصاہ اللہ، اللہ نے انہیں گن کر رکھا ہے۔ وَنَسُوهُ، وہ بلا چکے ہیں، جنہوں نے کیے ہیں انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ اپنی طرف ہم اگر دیکھیں تو پچھلی زندگی میں کیسی کیسی غلطیاں ہوئیں یاد ہی نہیں، بہت سارے اعمال کو ہم نے گندا یا غلط عمل سمجھ کے کیا ہی نہیں، ہماری گنتی میں وہ برا عمل ہے ہی نہیں، ہم نے کیے ہوئے۔ کتنی غیبتیں کر لیں، کتنے جھوٹ بول لیے، کتنے فراڈ کیے، کتنی حق مارے لوگوں کے، کس قدر بد نگاہی ہو گئی، غلط سن لیا، غلط بول دیا، گالیاں دے دی، کوئی گنتی کر سکتا ہے؟
ہم میں سے کوئی اتنا شعور رکھتا ہے جو سب کو یاد سارا جیسے یاد ہو؟ تو فرمایا فَنَسُوهُ، انہوں نے اسے بلا دیا ہوا ہے، انہیں نہیں پتا، اللہ نے گن کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی یہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شمار کیا ہوا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح گواہ ہے، ہر عمل پر، تمہارے ہر عمل پر پوری طرح گواہ ہے، اس سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین آدمیوں میں، نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، چھپ چھپ کے باتیں کرنا، رازداری رکھنا کا کہتے ہیں تین۔ فرمایا کوئی تین آدمی مل کر بات نہیں کرتے، الا هو رابعہم، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، یعنی اللہ ان میں چوتھا موجود، وہ تو سمجھتے ہیں ہم تین ہیں، نہیں، ان میں چوتھا بھی ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ، اور نہ کوئی پانچ باتیں آپس میں کریں گے، الا هو سادسہم، مگر ان کا وہ چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنا من ذالک، نہ اس سے کم یعنی دو یا ایک، ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ یعنی 10 12 15، جتنے بھی ہوں، اگر 14 ہوں تو 15واں خدا ہے، 16 ہوں تو 17واں خدا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم اس تعداد میں بات کر رہے ہیں، نہیں، ایک اور بھی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ اس کا اپنا طریقہ ہے کہ وہ کس طرح تمہاری باتیں ریکارڈ کرتا ہے اور کیسے محفوظ رکھتا ہے۔ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اور نہ اس سے کم میں اور نہ اس سے زیادہ میں، الا هو معہم، مگر وہ ذات گرامی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، زمین کی تہ میں بھی چلے جائیں، کسی غار میں چلے جائیں، کہیں پہاڑ کی کھو میں چھپ جائیں، کہیں تہ خانوں میں جا کے بات کریں، کسی بھی مقام پر ہوں گے تو وہاں اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ثم ینبئہم، پھر اللہ انہیں آگاہ کرے گا، بما عملوا، جو عمل انہوں نے کیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پوری طرح علم رکھنے والا ہے، پوری طرح علم رکھنے والا، اس کے عطا علم سے کوئی بات چھپی ہوئی۔ یہ آیت طیبہ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین مدینہ ادھر نمازوں میں آ کے حضور کے ساتھ صفوں میں شریک ہو جاتے، ساتھ نمازیں پڑھتے، ہاتھ سلام دعا، جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے تو انہوں نے مختلف جگہیں بنا رکھی تھیں، 3 3 4 4 5 5 کر کے، وہاں جا کے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور یہ سمجھتے کہ ہمارا کسی کو پتہ ہی نہیں، ہم ان کے ساتھ نمازوں میں ہوتے ہیں اور واپس آ کے ہم اپنی پوری سازشیں تیار کرتے ہیں، ان کو تو خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ان کی سازش کو اپنے حبیب کو آگاہ فرما دیتا، میرے حبیب اب وہ یہ کرنے لگے، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ تو فرمایا تم کہاں سے یہ خیال بھی کر سکتے ہو کہ تمہاری بات سنی نہیں جا رہی یا تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا؟ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو میرے محمد کا خدا دیکھ رہا ہے، میرے محبوب کا خدا دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری ہر بات سے آگاہ ہے، تمہاری ہر میٹنگ میں چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10واں وہ ہے، اور وہ تمہاری خبر رکھتا ہے اور تمہاری ہر خبر اپنے حبیب سے اس سے شیئر کر دیتا ہے، آگاہ فرما دیتا ہے۔ میرا حبیب تم سے مخفی نہیں ہے، تم جو چال بھی چلو گے وہ تمہارے خلاف الٹی ہو جائے گی، اور ایسا ہوتا رہا۔ آج بھی جب کوئی بندہ فساد کے لیے، اب اس آیت کو آج کے دور پہ اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فساد کی کوشش کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں چھپا رہوں گا، میری کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس دنیا کے ہر شخص سے چھپ کے کر رہا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کو اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کی اس غلطی کی سزا اسے ملے گی، اور ایک نہ ایک دن وہ ناکام ہوگا اور جس کے خلاف وہ سازش کر رہا تھا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ نقصان کس کو ہوگا؟ سازش کرنے والے کو۔ تو بچنا چاہیے سرگوشیوں سے، بچنا چاہیے جاسوسیوں سے، بچنا چاہیے ایسے منصوبوں سے جن میں امت کی خیر نہ ہو، جن میں علاقے کی خیر نہ ہو، جن میں ملک کی خیر نہ ہو، کبھی اس میں شامل ہی نہ ہو، تاکہ اللہ ہمیں ہمیشہ خیر کا ساتھی رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔